السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے, اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے ہماری جو سیریز چل رہی ہے معرفت سیریز میں ہم کلمے کو سمجھنے کی کوشش کریں. کلمے میں ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اور ہمارے پاس جو کچھ ہے امانت ہے. ہم کیا سیکھ رہے ہیں کلمے سے کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے اور ہم کیا ہے حاجت مند. ہم کیا سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ہم کیا ہے فقیر ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے, ہم فقیر ہے, ہم محتاج ہے, ہم حاجت مند ہیں. ہم یہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سیکھنے کے لیے جو ذریعہ ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علم لا الہ الا اللہ سے ایمان آتا ہے اور ایمان آنے کا ذریعہ ایک ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب تمام انبیاء علیہ السلام یہ کلمے کو سکھانے کے لیے آئے تو یہ کلمے کا علم ضروری ہے, یہ جانداپن ضروری ہے. تمام اعمال کو درست کرنے کے لیے علم لا الہ الا اللہ چاہیے. عمل کی درستگی کے لیے ایمان چاہیے اور ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کو سمجھنے کے لیے مزید تفسیر نعیم میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دور کے نبی کو وحی بھیجی کہ میرا فلاں بندہ ہے, ایک بندہ ہے نیکوکار, عبادت گزار, عابد ہے, اس کو یہ پیغام پہنچا دینا. اب وہ پیغام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس نیکوکار بندے کو, عبادت گزار بندے کو یہ پیغام پہنچایا, اے میرے بندے, میں نے تمام جو کائنات تیرے لیے بنائی ہے, آسمان تیرے لیے بنایا ہے, زمین تیرے لیے بنائی ہے, پانی سمندر تیرے لیے بنایا ہے, چاند سورج تیرے لیے بنایا ہے. جب تو نہیں تھا تو میں نے تجھے پیدا کیا, جب تو پیدا ہو گیا پھر میں نے تیری پرورش کی اور ہر تیری ضرورت کو میں نے پورا کیا. مطلب میں نے تیرے لیے اتنی چیزیں کی, بتا تو نے میرے لیے کیا کیا. اللہ تعالیٰ اتنی ساری چیزیں بتا کے اپنے نبی کے ذریعے اس بندے کو پیغام پہنچا رہے, اس عابد کو پیغام پہنچا رہے. اے بندے, میں نے تیرے لیے اتنی ساری چیزیں کی, آسمان بنایا, بارش برسائی, زمین سے اناج اگایا, زمین بنایا, چاند سورج کا انتظام کیا, تو نہیں تھا تو تجھے پیدا کیا, پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں چھوڑا, پیدا ہونے کے بعد بھی پرورش کرا, میں تیری ہر حاجت کو پوری کرا. بندے بتا مجھے تو نے میرے لیے کیا کیا, میں نے تو یہ چیزیں کی, تو نے میرے لیے کیا کیا. اب وہ عابد نے, عبادت گزار نے کہا کہ باری تعالیٰ میں نے تیری عبادت کی ہے. اب اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے, جو تو نے عبادت کی ہے تو نے اپنے فائدے کے لیے کی ہے, تجھے عبادت پر ثواب ملے گا, تو جنت میں چلا جائے گا, دوزخ سے بچ جائے گا اور اس کی رحمتیں ہوگی, برکتیں ہوں گی. یہ عبادت جو تو نے کی ہے تو نے اپنے فائدے کے لیے کی, بتا میرے لیے تو نے کیا کیا. اب وہ بندہ کہتا ہے عابد, اے باری تعالیٰ آپ ہی میری رہنمائی فرمائے کہ میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے, میرے پیاروں سے محبت کرو اور میرے دشمنوں سے دشمنی, میرے محبوبوں سے محبت یعنی میرے پیاروں سے محبت اور میرے دشمنوں سے دشمنی, یہ میرے لیے ہوگا. فرماتے اللہ تعالیٰ یہ بندے کو فرما. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے, ہم اگر چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم عبادت تو کر رہے ہیں, نماز روزہ زکوٰۃ حج تو کر رہے ہیں, مگر اللہ کے لیے کب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میرے لیے کب ہوگا. کوئی بھی عمل, اب اللہ تعالیٰ اس میں کلیئرٹی دے رہے کہ تم جب میرے پیاروں سے محبت کرو گے, میرے دشمنوں سے دشمنی نبھاؤ گے, دشمنی کرو گے, تو یہ میرے لیے ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کے پیارے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے, قرآن مجید میں انعم اللہ علیہم من النبیین صدیقین والصدیقین والشہداء والصالحین. میرے پیارے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ نبیین, تمام انبیاء علیہ السلام, صدیقین, شہداء, صالحین, یہ میرے پیارے. اب ان سے محبت
اگر ہوگی تو یہ اللہ کے لیے. اور دشمن کون ہے؟ شیطان اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. یہ دنیا، یہ نفس، یہ اللہ کا دشمن. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب میرے پیاروں سے محبت ہوگی اور میرے دشمنوں سے دشمنی ہوگی تو یہ میرے لیے. تو جو عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں یہ ہمارے لیے ہے. تو جو عبادت کر رہا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے. عبادت کر رہا ہے، دوزخ سے بچ جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا، ثواب تجھے نیکیاں مل جائے گی. مگر میرے لیے کیا ہوگا؟ میرے لیے وہی ہوگا جو میرا حکم ہے، میرے محبوبین ہیں، میرے پیارے ہیں، ان سے محبت کرو اور میرے دشمنوں سے دشمنی کرو. اب اللہ کے پیاروں سے محبت کی دلیل کیا ہے؟ اب اولیاء اللہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے جو محبوبین ہیں، جو پیارے ہیں، ان سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ وہ جو عمل کرے، وہ جو ان کی استقامت تھی دین پر، ان کی جو محنت تھی دین پر، اس عمل کو ہم اپنا لیں. اس عمل کو ہم اپنا لیں، اپنی زندگی میں نافذ کر لیں. ان کا عمل کیا تھا کہ دین پر استقامت، تمام اپنی زندگی دین پر استقامت پہ گزارے، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، اپنے زندگی میں آنے کا مقصد کو حاصل کرے. یہ اگر ہم اپنا لیں تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے پیاروں سے محبت کی دلیل. جب ہم یہ عمل اپنا لیں گے تو یہ اللہ کے لیے ہوگا فرماتے. تو اللہ کے پیاروں سے محبت کی دلیل کیا ہے کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں، وہ جو جیسا کہ آج فی زمانہ لوگ کیا ہے، فلم سٹارز کو فالو کرتے، کرکٹرز کو فالو کرتے، ان کی نقل کرتے. وہ جو پہنتے ہیں، وہ جو اینک پہنتے، وہ جو ٹوتھ برش استعمال کرتے وہ ٹوتھ برش استعمال کرتے، وہ جو شوز استعمال کرتے وہ شوز استعمال کرتے، ان کی طرح ہیئر اسٹائل رکھتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ غیروں کی نقل ہے، ان کی ایکٹنگ ہے. اور اولیاء اللہ کی جب نقل ہوگی، جب اللہ کے پیاروں کی نقل ہوگی، یعنی وہ جو عمل کرتے تھے، دین پر استقامت تھی، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں، قرآن کا علم، حدیث کا علم حاصل کرنے میں، اس کی فہم حاصل کرنے میں زندگی لگائے، وہ عمل کو اگر ہم اپنا لیں تو یہ اللہ کے پیاروں سے محبت کی دلیل. اور اللہ کے دشمن کون ہے؟ شیطان اللہ کا دشمن، نفس، دنیا، یہ اللہ کے دشمن. یہ دشمن کی دشمنی بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بندے تو جو عبادت کر رہا ہو تو اپنے لیے کر رہا، میرے لیے یہی ہوگا کہ تو میرے پیاروں سے محبت کر اور میرے دشمنوں سے دشمنی کر. یہ میرے لیے ہوگا. اب دین پر استقامت ہے اللہ والوں کی، اللہ کے پیاروں کی. اب دین کیا ہے؟ ہم نے کیا سیکھا؟ دین اسلام، ایمان، احسان. حدیث جبرائیل سے دین کیا سیکھا؟ اسلام، ایمان، احسان. اس کا کمبینیشن یہ دین ہے، یہ دین ہے. اصول دین کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان اور تقوی اور توحید. یہ 5 ہے. تو یہ اسلام، ایمان، احسان یعنی دین اللہ کی مرضی ہے، اسلام بھی اللہ کی مرضی ہے، ایمان بھی اللہ کی مرضی ہے، احسان بھی اللہ کی مرضی ہے. اب اللہ کے لیے کیا ہے؟ اسلام سے بھی محبت ہو. اب اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا قانون ہے. اب یہ قانون سے محبت ہو. اب قانون سے محبت کیا ہو؟ محبت کی کیا ہے؟ اسلام سے محبت، یعنی اسلام کا علم بھی ہو، اسلام کا عمل بھی ہو. محبت کی دلیل ہے اب اسلام سے محبت. جب یہ اسلام کا علم ہوگا، اسلام کا عمل ہوگا تو یہ اللہ کے لیے ہوگا. یہ محبت ہوگی اسلام سے. ایمان کا علم ہو، ایمان کا عمل بھی ہو، یعنی وہ علم کے تحت عمل ہوگا تو ایمان سے محبت ہوگی، تب یہ اللہ کی مرضی سے محبت ہوگی تو یہ اللہ کے لیے ہو. احسان کا علم بھی ہو اور احسان کا پھر عمل بھی ہو. تو یہ علم کے مطابق، یعنی اسلام، ایمان، احسان کے علم کے مطابق ہمارا عمل ہوگا، اسلام کا عمل ہوگا، ایمان کا عمل ہوگا، احسان کا عمل ہوگا تو یہ اللہ کے لیے ہوگا. اور اللہ فرماتے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو میرے پیاروں سے محبت کرے گا وہ میرے لیے ہوگا. تو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے. یہ میں پسند کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسلام پسند کرتا ہوں، میں تمہارے ہر عمل میں ایمان پسند کرتا ہوں، تمہارے ہر عمل میں احسان پسند کرتا ہوں. تو یہ علم کے مطابق جب عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. اور علم کیا ہے؟ حضور غوث الصخرہ نذیر اللہ فرماتے ہیں کہ علم جو ہے عمل کی دعوت دا. جب حقیقی علم آ جاتا ہے، اب ہم کون سا علم سیکھ رہے ہیں؟ علم لا الہ الا اللہ کو سیکھ رہے ہیں. اس میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. ہم جاننے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ مالک ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کیسا ہماری پرورش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیسا ہمارا حاجت روا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ علم جو ہے جب حقیقی علم آ جاتا ہے تو علم جو ہے عمل کی دعوت دیتا. اور جب بندہ یہ دعوت کو قبول کر لیتا ہے علم آنے کے بعد تو وہ علم ٹھہر جاتا، یعنی وہ علم رک جاتا، یعنی جاتا نہیں، وہ علم سٹور رہتا. سٹور کا ہوتا قلب میں سٹور ہو جاتا. علم جب دعوت دیتا عمل کی، اگر ہم ایکسپٹ کر لیے وہ علم کو
تو وہ علم کا جو عمل کی دعوت دے رہا ہے اس کو قبول کر لیے تو وہ علم ہمارے قلب میں رہتا، شوٹ رہتا. تو اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ علم کی جو دعوت ہے، عمل کی جو دعوت دے رہا قبول نہیں کرتا تو وہ ہے سو علم بھی چلے جاتا. تو علم چاہیے عمل کرنے کے لیے، بغیر علم کے عمل قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، بغیر علم کے عمل ریجیکٹ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے کیا ہے اولیاء اللہ فرماتے ہیں عمل کرنے کے لیے علم ضروری ہے، عمل کی درستگی کے لیے علم ضروری ہے. اب اللہ کے لیے عمل کب ہوگا؟ اللہ کے لیے کب ہوگا عمل؟ علم کے مطابق عمل. اور کون سا علم؟ وہ علم جس سے اللہ کی پہچان ہو، وہ علم جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو. وہ کیسا حاصل ہوگا؟ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسلام کا بھی علم ہو، ایمان کا بھی علم ہو، احسان کا بھی علم ہو، پھر اس علم کے مطابق عمل ہو، کیونکہ بغیر علم کے عمل قبول نہیں ہوتا. علم چاہیے، اور یہ علم جب آ جائے گا تو وہ علم آٹومیٹیکلی بندے کو عمل کی دعوت دے گا. دیکھ تیرے پاس یہ علم ہے، اس کے مطابق تیرا عمل ہو، اس کے مطابق تیری نماز ہو، اس کے مطابق تیرا روزہ ہو، اس کے مطابق تیرا حج اور زکات ہو. علم تو بندہ جب یہ دعوت کو قبول کر لے گا تو وہ علم رہ جائے گا، ٹھہر جائے گا نہیں، رکے گا. اب اگر علم جو دعوت دے رہا ہے عمل کی اگر قبول نہ کرے تو وہ ہے سو علم بھی چلے جائے گا. تو علم میں اسلام میں سب سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی کلمے کا علم آنا، کلمے سے محبت کی دلیل کیا ہے؟ کہ کلمے کا علم بھی ہو اور کلمے کا جو علم حاصل کرے اس کے مطابق عمل ہو. جب یہ علم حاصل کریں گے اس کے مطابق عمل ہوگا تو یہ اللہ کے لیے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو. ورنہ کلمہ تو پڑھ رہی، عبادت ہو رہی ہے، مسلمان بن گئے کلمہ پڑھ کے، اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیتے، دوزخ سے بچ جاتے. مگر اللہ کے لیے کب ہوگا عمل؟ اللہ کے لیے کب ہوگا؟ جب اس کا علم حاصل کریں گے، وہ علم کے مطابق عمل ہوگا. اسلام سے محبت ہے تو اسلام میں پہلا ارکان کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کیا ہے؟ اسلام سے محبت ہو، یعنی کلمے سے محبت کی دلیل کیا ہے؟ اس کا علم حاصل کرنا ہے. فی زمانہ کیا ہے؟ ہم کلمے کو زبان سے پڑھ کے جو ہے نا ہم سمجھ رہے ہیں اس کا حق ادا ہو گیا. اس کا حق کیا ہے؟ اس سے محبت ہو، اللہ اس سے جب محبت ہوگی یعنی اس کا علم حاصل کریں گے، وہ علم کے مطابق عمل ہوگا تو یہ اللہ کے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ قبول کریں. کیونکہ بغیر علم کے عمل قبول نہیں ہے. عمل کی قبولیت کے لیے علم چاہیے. وہ علم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہم کیا سیکھ رہے ہیں کلمے میں لا الہ الا اللہ میں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، اور ہم کیا ہے؟ ہم محتاج ہیں، ہم حاجت مند ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، ہم فقیر ہیں. تو یہ علم ہونا اللہ مالک ہے تو کیسا ہے، اللہ جو نا راضی، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے تو کیسا ہے. اب یہ علم جب آئے گا وہ علم کے مطابق ہم عمل کریں گے تو یہ اللہ کے لیے ہوگا. لا الہ الا اللہ کا علم جب آئے گا تو ہماری نماز بھی درست ہوگی، روزہ بھی درست ہوگا، زکوٰۃ بھی درست ہوگی، اور صدقات بھی درست ہوں گے، حج بھی درست ہوگا. تو عمل کی درستگی کے لیے علم چاہیے. وہ علم کون سا؟ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جب بندہ کلمے سے محبت کرے گا، یعنی کلمے سے محبت کیا ہے؟ کہ اس کا علم بھی ہو اور وہ علم کے مطابق عمل ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میرے پیاروں سے محبت کرو اور میرے دشمنوں سے دشمنی کرو. یہ جب کرو گے تو میرے لیے ہوگا. ورنہ جو تم عبادت کر رہے ہیں وہ تم تمہارے لیے کر رہے ہیں. میرے لیے کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو، میرے محبوبوں سے میرے پیاروں سے محبت کرو. میں جو حکم دیا اس سے محبت کرو اور میرے جو دشمن ہے اس پہ دشمنی کرو. تو یہ اللہ کا حکم کیا؟ اللہ کی ایک مرضی کیا ہے؟ اسلام اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے. اب اس سے اسلام سے محبت ہونا تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا. محبت کی دلیل کیا ہے؟ وہ اس کا علم بھی ہو، وہ علم کے مطابق عمل بھی ہو. تو کلمے کا اب کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کیا کریں؟ کلمے کو صرف زبان سے اقرار کر لیے. ایمان کی شرط کیا ہے؟ زبان سے اقرار بھی ہو پھر دل میں تصدیق بھی ہو. یعنی وہ زبان سے جو ہم اقرار کر رہے ہیں وہ دل میں تصدیق ہونا. اب دل میں تصدیق کے لیے جانتا پن چاہیے، علم چاہیے. تو علم ضروری ہے دل میں تصدیق کرنے کے لیے. اور جب دل میں تصدیق ہوگا تو وہ علم کے مطابق عمل ہوگا. جب علم کے مطابق عمل ہوگا تو محبت ہوگی اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا. تو علم لا الہ الا اللہ ضروری ہے. تو ہم کیا سیکھ رہے ہیں کلمے میں؟ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، یہ علم ہونا. اللہ مالک ہے تو کیسا ہے، اس کا جانتا پن ہونا، اس کی تحقیق ہونا. اللہ تعالیٰ کیسا ہمیں پال رہا ہے، کیسے مالک کیا ہے؟ مالک ملک کی حفاظت کرتا، ملک کی ضرورتیں پوری کرتا. مالک جو ہے نا
ہر آن ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہماری ہر ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ اس کا علم ہونا اللہ قرآن سے، حدیث سے، اولیاء اللہ کے اقوال سے، تجربوں سے، نشانیوں سے اللہ تعالیٰ مالک ہے جاننا ہے، یہ ماننا ہے اللہ مالک ہے، یہ جاننا ہے اللہ مالک ہے، جو جانے وہ دیکھنا ہے۔ تو علم لا الہ الا اللہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام یہ دعوت دینے آئے کہ لا الہ الا اللہ سے ایمان آتا ہے، ایمان کی دعوت دیتے تھے، علم دیتے تھے لا الہ الا اللہ کا۔ علم آتا بندوں کے پاس تو وہ علم کے مطابق پھر عمل ہوتا، جب علم کے مطابق عمل ہوتا وہ اللہ کے لیے ہوتا۔ تو یہ کلمے میں کیا ہے؟ اللہ مالک ہے، ہم سیکھنے، اب یہ سیکھنا ہے، ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ یہ علم حاصل کریں گے تو ایمان آگا، ایمان کے معنی جاننا ہے، جانتا پن ہے۔ یہ تحقیق جب ہوگی، جانتا پن جب آئے گا تو دل میں تصدیق ہوگی۔ ایمان کی شرط کیا ہے؟ اقرار باللسانی تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل میں تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ اب زبان سے اقرار تو ہم کر رہے ہیں، اللہ مالک ہے ہم بول لیے، لا الہ الا اللہ بچپن میں پڑھ لیے، مگر اس کو دل میں تصدیق بھی کرنا ہے۔ تصدیق کب ہوگی؟ جانتے پن سے ہوگی۔ جانتا پن کیا ہے؟ تحقیق سے آئے گا، تحقیق یعنی جانتا پن، اس کا ریسرچ ہونا، پھر جا کے تصدیق ہوگی۔ جب تصدیق ہوگی تو ایمان دل میں داخل ہوگا، اللہ مالک ہے دل میں داخل ہوگا، اللہ حاجت روا ہے دل میں آئے گا، ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم مملوک ہیں، دل میں آئے گا۔ تو یہ کلمے سے محبت ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ اب یہ کلمہ جب ہم پڑھ لیں گے تو یہ کلمے جب سیکھ لیں گے، علم حاصل کر لیں گے، اس کے مطابق ہماری نماز ہوگی، اس کے مطابق ہمارا جو نا روزہ ہوگا، اس کے مطابق ہماری زکوٰۃ ہوگی، اس کے تحت ہماری جو نا حج بھی ہوگا، صدقات بھی ہوں گے، عمرے بھی ہوں گے۔ اللہ کے لیے کب ہوگا؟ وہ علم سے جو نا، جو علم لا الہ الا اللہ ہے، کلمے سے محبت ہو۔ کلمے سے محبت کی دلیل کیا ہے؟ وہ اس کا علم بھی حاصل ہو، وہ علم کے مطابق عمل۔ اب نماز پڑھ رہے، نماز کیا ہے؟ اب بندے کا اندر اگر تڑپ نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اگر ہمارے اندر تڑپ ہے، نماز کی تڑپ ہے، یعنی نماز سے محبت کی دلیل کیا ہے؟ نماز سے جب محبت ہوگی تو یہ اللہ کے لیے ہوگی۔ نماز سے محبت کب آئے گی؟ جب تڑپ ہوگی۔ تڑپ کب آئے گی؟ ہمارے اندر یہ جانتا پر آئے گا، علم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے، اللہ تعالیٰ میرا حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ میری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے، میں محتاج ہوں اس کا، میں فقیر ہوں اس کا، میں حاجت مند ہوں اس کا۔ تو یہ جب جانتا پن آئے گا، یہ جانتے پن کے تحت اگر ہمارا عمل ہوگا تو ہماری نماز بھی درست ہوگی۔ ہمیں نماز میں بھی ہمیں تڑپ ہے، نماز کے لیے ہم تڑپیں گے کہ نماز کے انتظار میں رہیں گے کہ مولا سے مجھے مناجات کرنا ہے، مولا کے سامنے حاضری دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے جو نا 5 بار جو نا بلا رہے ہیں کہ بندے آ جا حاضری دے دے۔ تو یہ کیا ہے؟ علم آ جائے گا، علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ علم کے مطابق عمل ہونا۔ اب یہ عمل کیا ہوگا؟ مولا کے سامنے عاجزی ہوگی، مولا کے سامنے فقیر ہوگی۔ بندہ نماز میں جائے گا، مولا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے گا، مولا میں تو محتاج ہوں، میں حاجت مند ہوں، مولا میں فقیر ہوں، یہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے میرے پاس امانت۔ تو امانت کا احساس چاہیے۔ اب امانت کا احساس کب ہوگا؟ یہ امانت مانے گا، امانت جانے گا، جو جانا پھر دیکھے گا، یعنی اس کا علم حاصل کرے گا، وہ علم کے مطابق عمل کرے گا، جو عمل کرا وہ دیکھ لیا۔ دین میں کیا ہے؟ اسلام ہے، ایمان ہے، احسان۔ اسلام میں کیا ہے؟ ماننا ہے، ایمان میں کیا ہے؟ جاننا ہے، اور احسان میں کیا ہے؟ جو جانے وہ دیکھنا ہے۔ جب دیکھ لے گا تو یہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے لیے عمل ہوگا، اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ روزہ بھی کیا ہے؟ روزہ اب جس کی بندے کے اندر تڑپ ہوگی وہ انتظار میں رہے گا کہ رمضان کا مہینہ، مبارک مہینہ آنے والا ہے، روزے ہوں گے، اس میں میں اللہ کو راضی کروں گا۔ تڑپ ہے وہ پہلے سے، اگر تڑپ ہے تو یہ اللہ کے لیے۔ اب اس میں تڑپ نہیں ہے، بس روزہ رکھ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بخش دیتے، مگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ اگر تڑپ ہے، محبت ہے روزوں کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی چاہت ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور وہ تڑپنا کیسا آئے گا؟ وہ جانتا پن سے آئے گا، وہ علم سے آئے گا۔ بغیر علم کے، بغیر جانتا پن کے، بغیر دین کی سمجھ بوجھ کے، بغیر کلمے کی سمجھ بوجھ کے وہ تڑپ نہیں آئے گی، وہ شوق نہیں آئے گا، وہ محبت نہیں آئے گی۔ تو محبت کے لیے کیا چاہیے؟ علم بھی چاہیے، عمل بھی چاہیے۔ علم ضروری ہے عمل کرنے کے لیے، علم ضروری ہے عمل کی درستگی کے لیے۔ اور وہ کون سا علم ہے؟ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں، مثال دیتے ہیں، حضرت حاتم بن اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ چیزوں کو جان گیا۔ دیکھیں جانتا پن کی جو ہے نا، یہاں پر جانتے پن کا فائدہ فرماتے ہیں۔ میں کچھ چیزوں کو جان گیا جس سے میری تمام پریشانیاں دور ہو گئی۔ اب ہمارے پاس پرابلمس ہے، پریشانیاں ہیں، ہم بولتے ہیں یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، یہ کام نہیں بن رہا، وہ کام نہیں بن رہا، گھر میں پرابلم، آفس میں پرابلم، رشتے داروں سے نہیں بن رہی، میاں بیوی میں نا اتفاقیاں۔ تو یہ جو پرابلمس ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے کچھ چیزوں کو جان لیا جس سے میری تمام پریشانیاں دور ہو گئی۔ اب آپ ایک کے بعد ایک لسٹ کرتے ہیں وہ پرابلمس کیا ہے۔
آپ فرماتے ہیں میں نے جان لیا کہ اللہ کا حق کیا ہے تو میری پریشانیاں دور ہو. پہلی چیز فرماتے ہیں آپ، میں نے جان لیا کہ میرا رب کا حق کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے ہمیں پتا نہیں اللہ کا حق کیا ہے. آپ فرماتے اللہ کا حق کیا ہے. اللہ فرماتے اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. شرک نہیں کرنا اللہ کا حق. کفر نہیں کرنا، نفاق نہیں کرنا. شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو، اللہ کا جو مقام ہے، ہم کلمے میں کہہ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی مالک. اب یہ مقام اللہ کے سوا ہم کسی کو دے رہے ہیں تو شرک کر. زبان سے تو بول رہے ہیں اللہ مالک ہے، مگر ہمارے دلوں میں کیا ہے کہ انہیں بھی مالک، انہیں بھی مالک، میں بھی مالک، آفس بھی مالک، پیسہ بھی مالک، انہیں ضرورت پوری کر رہا، انہیں ضرورت پوری کر رہا. تو آپ ہمارے میں جان لیا کہ اللہ کا حق کیا ہے. اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ سے دشمنی شرک لاتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار یہ کفر لاتی، اور اللہ کے محبوبوں سے دشمنی، اولیاء اللہ سے دشمنی یہ نفاق لاتی. تو یہ کفر، شرک، نفاق. تو یہ اللہ کا حق کیا ہے؟ کفر نہ ہو، شرک نہ ہو، نفاق نہ ہو. تو میں جب یہ جان گیا کہ اللہ کا حق کیا ہے تو میری تمام پریشانیاں دور ہو گیا. فرمانا تو جانتا پن ضروری ہے. اب یہ اللہ کا حق کیسا جانے گے ہم؟ علم سے جانیں گے. کون سا علم ہے؟ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جانتا پن آ گیا، وہ جانتے پن کے تحت ہمارا عمل ہو. وہ عمل ہم کرتے رہیں گے تو ہمارا وہ علم بھی برقرار رہے گا. کیونکہ علم کیا کرتا ہے؟ عمل کی دعوت دیتا ہے. حضور غوث الثقلین کیا فرماتے ہیں؟ علم عمل کی دعوت دیتا ہے. اگر ہم وہ عمل دعوت کو قبول کر لیں گے تو علم رہتا. اگر دعوت کو قبول نہیں کریں گے تو حیث و علم بھی چلے جاتا. تو علم ضروری ہے. جانتا پن کے لیے علم لا الہ الا اللہ ضروری ہے. تو آپ فرماتے میں یہ جب جان گیا کہ اللہ کا حق کیا ہے تو میری تمام پریشانیاں دور ہو. اب اور ایک چیز فرماتے ہیں جو آپ کی پریشانیاں دور ہونے کی وجہ. آپ فرماتے میں یہ جان گیا جو کچھ میری تقدیر میں ہے وہ مجھے مل کے رہے گا. جو کچھ ہے میری تقدیر میں مجھے مل کے رہے گا. میرے حرام کمانے سے میرے تقدیر میں جو لکھا ہوا رزق ہے میں بڑھا نہیں سکتا. آپ فرماتے مطلب جب یہ جان گئے، جانتا پر آ گیا جو کچھ میری تقدیر میں مجھے مل کے رہے گا تو آپ مطمئن تھے. ہم بھی اب جان لیں گے ہمیں جو بھی مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، ہم راضی رہیں گے تو یہ ہماری کوئی پریشانی ہمیں نہیں چھو سکتی. تو آپ فارمولا بتا رہے ہیں تو یہ ہمیں راضی، ہم اللہ سے راضی کب رہیں گے؟ اللہ کی تقدیر سے. جب جان لیں گے کہ اللہ مالک ہے، جب جان لیں گے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، جب جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو کرتا ہے وہ ہماری بھلائی ہے، تو یہ جانیں گے، تقدیر پہ راضی رہیں گے. تو آپ فرما رہے ہیں یہ جب میں جان گیا اللہ کا حق کیا ہے، میں جان گیا کہ جو میری تقدیر میں مجھے مل کے رہے گا تو مجھے میرے پاس جو بھی پریشانیاں وہ تمام دور ہو گئی ان چیزوں. اور ایک چیز آپ فرماتے ہیں میں یہ جان گیا کہ ایک شے میرے پیچھے پڑی ہے. جانتا پن ضروری ہے. جانتا پن کیا ہے؟ ایمان کے معنی کیا ہے؟ جاننا، علم حاصل کرنا، اس کی تحقیق ہونا. یہ تحقیق ہوگی تو تصدیق ہوگی. تصدیق کے لیے تحقیق شرط ہے. اولیاء فرماتے دل میں تصدیق کرنے کے لیے، دل میں ایمان آنے کے لیے تحقیق ضروری ہے. وہ تحقیق کیا ہے؟ جانتا پن کا علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آپ فرماتے ہیں میں یہ جان گیا. تیسری بات آپ بتاتے ہیں کہ میں یہ جان گیا ایک شے میرے پیچھے پڑی ہوئی. لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کون سی شے آپ کے پیچھے پڑی؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ شے ہے موت میرے پیچھے پڑی ہوئی. آپ فرماتے آپ جب فرماتے ہیں کہ میں جان گیا موت میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے تو میں اس کے مقابلے میں لگ گیا، یعنی میں اس کی تیاری میں لگ گیا. تو جب میں اس کی تیاری میں لگ گیا تو میرے پاس کوئی پریشانیاں نہیں ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں یہ جان گیا مجھے موت آنی ہے تو میں موت سے مقابلہ کر رہا ہوں، یعنی اس کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں. اس کے آنے کے لیے جو تیاری چاہیے وہ تیاری کر رہا ہوں. آخرت کی تیاری میں لگ گئے. تو یہ جانتا پن، اب ہمیں بھی موت آنی ہے، کیا ہم اپنے موت کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم جان رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی جو ہے نا ہر دن جو ہے نا کئی لوگ انتقال کر رہے ہیں، مگر ہمارے اندر کوئی احساس نہیں ہے، کوئی چینج نہیں، ہم سمجھ رہے ہیں. اب یہ اولیاء اللہ کا کیسا ہے؟ اولیاء اللہ فرمانے حاتم بن اسم رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ میں جان گیا کہ ایک شے میرے پیچھے پڑی ہوئی. اب جب وہ پیچھے پڑی ہوئی ہے تو میں وہ موت ہے وہ اس کا مقابلہ کر. تو جب یہ چیزیں میں جان گیا تو میرے پاس جو بھی پریشانی ہے وہ تمام کی تمام دور ہو. اور چوتھی بات آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ جان گیا اللہ تعالیٰ میرے حال سے باخبر. جب اللہ تعالیٰ میرے حال سے باخبر ہے تو میں پریشان کیوں ہوں؟ آپ فرماتے یہ جانتا پن سے ہماری پریشانیاں دور ہوگی.
ہمارے پاس جو کچھ پرابلمس آج ہے، ہر چیز ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس پرابلم ہے، وہ کیا ہے؟ جانتاپن نہیں ہونے سے، علم نہیں ہونے سے. علم سے جانتاپن آتا ہے، جانتاپن سے ہمارا عمل درست ہوگا. اب جب یہ عمل درست ہوگا تو عمل علم کے مطابق ہوگا تو وہ اللہ کے لیے ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے پیاروں سے محبت کرو تو میرے لیے ہوگا. تو یہ ہم جب علم حاصل کریں گے، جانتاپن آئے گا تو ہماری بھی پرابلم جو پریشانیاں دور ہوں گی. ہماری بھی جو پریشانیاں ہیں، پرابلمس ہے، جو بھی چیلنجز ہیں وہ دور ہوں گے. اب ذریعہ کیا ہے؟ جانتاپن ہو، علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علم ضروری ہے، بغیر علم کے عمل قبول نہیں ہوتا. ہر چیز کے عمل کے لیے علم ہو تو وہ عمل ہم کر سکتے. اب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کیا ہے؟ فاحشات اور منکرات سے روکتی، یعنی بری باتوں سے روکتی، گناہوں سے روکتی نماز. اب ہم کیا ہے؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہر نماز ہی پڑھ رہے ہیں، فجر ظہر عصر کا نماز، ہر نماز ہی پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد بھی گناہ نہیں رک رہا، نماز پڑھنے کے بعد بھی فاحشات نہیں رک رہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی منکرات نہیں رک رہے، بری باتیں نہیں رک رہی. وجہ کیا ہے؟ اللہ کا فرمان تو سچا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان تو سچا ہے. وجہ یہ ہے وہ علم کے مطابق ہماری عمل نہیں ہوا، وہ علم کے مطابق ہماری نماز نہیں. جب ہم علم لا الہ الا اللہ حاصل کریں گے، وہ علم کے مطابق ہمارا عمل ہوگا، یعنی ہماری نماز ہوگی، تو وہ نماز ہمیں جو ہے نا گناہوں سے بچائے گی، فاحشات سے بھی بچائے گی، منکرات سے بھی بچائے گی. تو وہ نماز کو درست کرنے کے لیے بھی علم چاہیے، عمل کو درستگی کے لیے علم چاہیے، عمل کی قبولیت کے لیے علم چاہیے. وہ علم ہے علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علم ضروری ہے عمل کی قبولیت کے لیے. علم جو ہے نا، علم آنا ضروری ہے، بغیر علم کے کوئی چارہ نہیں. علم لا الہ الا اللہ ضروری ہے، جانتاپن ضروری ہے. تو حضرت حاتم بن اسم، اب اولیاء اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں جان گیا کہ اللہ تعالیٰ میرے حال سے باخبر ہے. تو ہمارے پاس یہ احساس نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حال سے باخبر، وہ علم نہیں ہے ہمارے پاس، وہ جانتاپن ہمارے پاس نہیں، وہ احساس ہمارے پاس نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حال سے باخبر. اس لیے ہم پریشان. آپ فرما رہے ہیں میں جب جان گیا اللہ میرے حال سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ میری ہر چیز کو جانتا ہے، میرے پرابلمس کو جانتا ہے، میرے چیلنجز کو جانتا ہے، میرے جو ہے نا کام کو جانتا ہے، میری جو ہے نا مصیبت کیا آنے والی ہے جانتا ہے، ہر چیز کو میری جب جانتا ہے تو میں کیوں پریشان ہوں؟ اللہ کے حوالے کر دیں. تو جانتاپن سے ہوا ہے. آپ فرمائیں جان گیا میں کہ میری جو تقدیر ہے، جو میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے مجھے مل کر رہا. میں جان گیا میری پیچھے ایک موت جو شے ہے، وہ موت ہے، وہ پیچھے پڑی ہوئی، میں اس کا مقابلہ کر رہا ہوں. میں جان گیا آپ فرما رہے ہیں. اور میں جان گیا اللہ کا حق کیا ہے. تو اللہ کا حق خاص جو ہم جاننا ہے، علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے. تو جانتاپن ضروری ہے. اب یہ علم بھی ہو، علم کے مطابق عمل بھی ہوتا ہے، یہ محبت ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو جو عبادت کر رہا ہے وہ بندے سے کیا مخاطب کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کہ تو جو عبادت کر رہا ہے وہ تو اپنے لیے کر رہا ہے، ثواب کے لیے کر رہا ہے، جنت میں جانے کے لیے کر رہا ہے، دوزخ میں بچنے کے لیے کر رہا ہے. میرے لیے یہی ہوگا کہ تو میرے محبوبین سے محبت کر، میرے پیاروں سے محبت کر، اور میرے دشمنوں سے دشمنی کر. اب محبوبین کا عمل ہے اسلام، محبوبین کا عمل ہے اللہ کے، ایمان اللہ کے پیاروں کا عمل ہے، احسان اللہ کے پیاروں کا عمل. اسلام کا علم بھی ہو، اسلام کا عمل بھی ہو، ایمان کا علم بھی ہو، ایمان کا عمل بھی ہو، احسان کا علم بھی ہو، احسان کا عمل بھی ہو. جب یہ علم ہوگا، وہ علم کے مطابق عمل ہوگا تو یہ اللہ کے لیے ہوگا. اسلام سے ہی محبت ہوگی، ایمان سے ہی محبت ہوگی، احسان سے ہی محبت ہوگی، تو یہ دین پہ استقامت ہوگی. یہ دین پہ استقامت کیا ہے؟ یہ اللہ کے پیاروں کا عمل ہے، یہ اللہ کے پیاروں کا طریقہ ہے. تمام اللہ کے جو پیارے ہیں، محبوبین ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے؟ دین پہ استقامت، ثابت قدم رہتے تھے دین پہ. اور وہ دین پہ ثابت قدم ہمیں رہنا ہے تو ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ میرے اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، انبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث کون ہیں؟ وہ اولیاء اللہ، اللہ والے اولیاء اللہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث. علم ملنا ہے تو وہیں سے ملے گا، وارثوں سے ملے گا. بغیر اولیاء اللہ کے ہم علم لا الہ الا اللہ حاصل نہیں کر سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس امت میں جو ڈر ہے منافق عالم کا ڈر ہے. لوگوں نے عرض کیا ہے امیر المومنین منافق عالم کیا ہے، کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو زبان کا عالم ہو، یعنی جس کی صرف زبان پر علم ہو اور اس کا دل عمل جاہل ہو، دل اور عمل جاہل ہو. یعنی اس کی صرف زبان پر علم ہے، زبان کا عالم ہے، مگر اس کا دل جاہل ہے، اس کا جو عمل ہے جاہل ہے. بغیر علم کے اس کا عمل، سمجھ بوجھ کے ساتھ اس کا عمل نہیں ہے. تو آپ فرما رہی اس ایسے شخص جو منافق عالم آپ کہہ رہے ہیں، ان سے مجھے امت کا
خوف ہے مطلب یہ ایسے لوگ امت کو تباہ کر دیں گے. مجھے خوف ہے ایسے لوگوں سے. یہ لوگ منافق عالم آپ کہہ رہے ہیں, زبان پر ان کے علم ہوگا, زبان کے عالم ہوں گے, مگر دل ان کا جاہل ہو. تو یہ دل کو بھی علم کے مطابق, دل کیا ہے, علم کے آنے کی جگہ ہے. ایمان یہاں آتا ہے, کفر شرک نفاق بھی یہاں آتا ہے. جب علم لا الہ الا اللہ آئے گا قلب میں, دل میں, تو کفر بھی نکلے گا, شرک بھی نکلے گا, نفاق بھی نکلے گا. یعنی سمجھ بوجھ اس کی آئے گی تو کفر شرک نفاق بھی نکلے گا. پھر یہ سمجھ بوجھ کے ساتھ جب عمل ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا. تو علم ضروری ہے, علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے. یعنی وہ طلب کے لیے, وہ شوق کے لیے, وہ محبت کے لیے اگر عمل ہمیں بنانا ہے, ہماری ہر عبادت میں طلب چاہیے, شوق چاہیے, محبت چاہیے, تو اس کا علم حاصل ہو, اس علم کے مطابق عمل ہو. علم کے مطابق عمل ہوگا پھر وہ اللہ کے لیے ہوگا, وہ محبت ہوگی. اسلام سے محبت ہو, ایمان سے محبت ہو, احسان سے محبت ہو. اور حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو محبوب ترین بندہ ہے وہ کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو مخلوق میں سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے, جو مخلوق میں لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے, یہ سب سے زیادہ محبوب آپ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک. اب سب سے زیادہ فائدوں کی فائدے والی چیز کیا ہے؟ اب ہم کیا سمجھتے ہیں, کسی کو پیسے دے دیے, کسی کی جو نا ضرورت پوری کر دیے, اور کسی کے لیے جو نا مصیبت دور ہو گئی ہمارے ذریعے, پریشانیاں اس کی دور ہو گئی ہمارے ذریعے, ہم کسی کو پیسے دے کر اسے کاموں میں آسانی کر کے, یہ تو فائدہ ہے. یہ حقیقی فائدہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ دین کی سمجھ بوجھ ہے. اللہ فرماتے ہیں دین کی فہم ہے, علم دین ہے. علم دین میں کیا ہے سب سے اہم؟ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی وہ علم جس سے اس کا عمل درست ہو جائے, وہ علم جس سے اس کو اللہ کی پہچان ہو جائے, وہ علم جس سے بندے کو اللہ کے رسول کی پہچان ہو جائے, وہ علم جس سے اس کو شیطان کی پہچان ہو جائے, وہ علم جس سے اس کو دنیا کی پہچان ہو جائے, لوگوں کی, مخلوق کی بھی پہچان ہو جائے, خالق کی بھی پہچان ہو جائے, وہ علم اس کو سیکھ کر سکھا دیں گے تو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی چیز ہوگی. اور اللہ کے پاس محبوب ترین بندہ یہی ہے جو سب سے زیادہ مخلوق میں فائدہ پہنچاتا. تو ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے, اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے ہم وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں ابھی کوشش کر رہے ہیں, ہمیں ابھی سیکھ رہے ہیں, ہمیں سیکھتے رہنا ہے زندگی بھر. کلمے کا علم سیکھنا ہے, پھر وہ کلمے کے تحت ہماری نماز ہو, ہمارا روزہ ہو, ہماری زکوٰۃ ہو اور ہمارا حج. یہ کلمے کے تحت ہمارا تمام عمل ہوں گے تو ہمارا جو نا زبان پہ جو علم ہوگا, دل میں جو اترے گا, وہ اس کے تحت ہمارا عمل ہوگا. دل بھی جہالت سے بچے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں, منافق عالم سے مجھے ڈر ہے, زبان کا عالم دل کا جاہل. تو اس سے بچنا ہے تو علم چاہیے, حقیقی علم. کون سا علم ہے وہ؟ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ علم جس سے اللہ کی پہچان ہو, وہ علم جس سے ایمان ہمارے دل میں ہے, وہ علم جس سے کفر نکلے, شرک نکلے, نفاق نکلے, وہ علم جس سے دنیا کی پہچان ہو, وہ علم جس سے شیطان کی پہچان ہو, وہ علم جس سے اللہ تعالی حاجت روا یہ پہچان ہو, وہ علم جس سے ہمارا عمل درست ہو, وہ علم. وہ علم آئے گا, اس کے مطابق ہمارا عمل ہوگا تو یہ اللہ کے لیے ہوگا. اور وہ علم ہم حاصل کر رہے ہیں اور عمل نہیں کر رہے ہیں تو حیث و علم بھی چلے جاتا. مثال کے طور پر کلمے کا علم حاصل کر رہے ہیں, مگر کلمے کا علم حاصل کر رہے ہیں مگر اس کے تحت ہمارا عمل نہیں ہے, تو وہ ہمارے پاس جو علم آ رہا ہے وہ علم حیث و بھی چلے جاتا ہے. تو علم کے مطابق عمل ہونا, علم کے مطابق عمل ہو تو وہ علم ہمارے پاس ٹھہرے گا. کیا فرمایا حضور غوث الثقلین کہ علم جو ہے عمل کی دعوت دیتا, اگر ہم بندہ قبول کر لے تو علم ٹھہر جاتا, قبول نہیں کرے, ریجیکٹ کر دیے تو حیث و علم بھی چلے جاتا. تو علم کے ٹھہرنے کے لیے بھی وہ علم کے مطابق عمل ہو. تفسیر نعیمی میں آپ فرماتے ہیں کہ دو بھائی تھے. مفتی احمد علی خان رحیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو بھائی تھے. ایک نیکوکار بندہ تھا, جو بڑا بھائی تھا وہ نیکوکار تھا, اور جو چھوٹا بھائی تھا وہ گناہگار تھا, اس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی. اب یہ نیکوکار بھائی ساری زندگی اس بھائی کو کہتا کہ اے میرے بھائی, ساری زندگی سمجھا تھا یہ گناہوں کی زندگی چھوڑ دو, ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے, تم نیکیوں کے راستے پہ آ جاؤ. مگر وہ چھوٹا جو بھائی تھا گناہگار, وہ سنتا نہیں تھا, مگر اس نے تمام اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی. اب اتنی زندگی گزار دی, وقت اس کا ایسا آیا وہ موت کے قریب آ گیا. اب اس کا بھائی دیکھا, میں اس کو ساری زندگی سمجھاتا رہا, مگر فکر مند رہا, فکر مند رہتا.
تو ہمیں اپنی فکر پہلے کرنا ہے، اپنے آپ کو پہلے سدھارنا ہے، پھر اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، بچوں کو، گھر والوں کو لے کر بھی چلنا۔ تو یہ جو بڑا بھائی تھا فکر مند تھا، جب موت کا وقت قریب آیا چھوٹے بھائی کا، گناہگار جو تھا، آپ پھر فکر مند ہو گئے کہ یہ میرا بھائی ہے، پوری زندگی تو گناہوں میں گزار دی۔ جا کر ملاقات کے لیے جب گئے، آپ نے فرمایا بھائی سے، گناہگار بھائی سے، اے میرے بھائی، میں آپ کو جو نا زندگی بھر سمجھاتا رہا کہ گناہوں کی زندگی چھوڑ دو، اب دیکھو کیا ہوگا، دوزخ گناہگاروں کے لیے ہے، جنت نیکوکاروں کے لیے، تم پوری زندگی جو ہے نا گناہوں میں گزار دی۔ اب یہ چھوٹا بھائی یہ باتیں سن کر جب موت کا وقت قریب تھا اس کے، کہتا ہے اے میرے بھائی مجھے ایک بات بتانا۔ بات کیا ہے کہ میں قیامت کے دن اگر میرے لیے جنت یا دوزخ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اگر میرے اپنے تمہاری اور میری ماں کے پاس رکھ دے یہ فیصلہ کہ اس کو جنت دینا ہے جنت دو، دوزخ دینا ہے دوزخ دو، تو آپ مجھے بتائے کہ ہماری ماں کیا کرے۔ تو جو نیکوکار بھائی تھا وہ کہتا ہے کہ بے شک ہماری ماں ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کرے گی۔ تو اس پر وہ جو گناہگار بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ اے میرے بھائی، یہ تو ماں ہے اپنی، میرا جو تمہارا جو رب ہے وہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، جب یہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہ مجھے بخش دے۔ تو جیسا یہ کہنا تھا، آپ جو ہے نا یہ کہنے پر انتقال ہو جاتا ہے، مطلب یہ مجھے یقین ہے کہ میرا جو رب ہے مجھے جو 70 ماؤں سے زیادہ جو 70 ماؤں سے زیادہ جو مجھے چاہنے والا ہے، اتنی محبت مجھ سے کرنے والا ہے، اپنے بندوں سے اتنی محبت کرنے والا مجھے بخش دے گا، بے شک میرا گناہ ہے اور اس کی رحمت اعلیٰ ہے۔ تو یہ کہتے کہتے آپ انتقال کر گئے۔ اب انتقال جب ہو گیا کچھ دن بعد جو ہے نا بڑے بھائی کے خواب میں آتے ہیں، مست نورانی چہرہ ہے اور بڑے جو ہے نا آرام میں ہیں۔ بڑے بھائی پوچھتے ہیں میرے بھائی تمہاری تو زندگی گناہوں میں گزری، کیا ہوا بتاؤ؟ تو وہ بھائی کہتا ہے ہاں میری گناہوں کی زندگی تو گزری، ساری زندگی تو گناہوں کی زندگی میں گزری، مگر میرا جو آخری لمحات پہ اللہ پر یقین تھا، اللہ نے اس یقین کی بدولت میرے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ تو بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے، اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والے، اللہ تعالیٰ ہمارے انتظار میں کہ ہم توبہ کر لیں، ہم اللہ تعالیٰ یقین، تو یہ یقین چاہیے اللہ تعالیٰ پر، جانتاپن چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ ہماری پرورش کر رہا، اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہا، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشنے والا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق کا انتظام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ جانتاپن ضروری ہے، وہ علم ضروری ہے، وہ علم کے تحت ہمارا عمل ہوگا تو وہ عمل اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا مولا، بولنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اس میں جو بھی کوتاہیاں ہوں گی مولا معاف فرما، اس میں اخلاص عطا فرما مولا، تمام گناہوں کو بخش دیجیے مولا، ظاہری کو باطن کو پاک صاف کر دے مولا، واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مولا، اللہم صل علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین، الحمدللہ۔